بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتاب سٹوریز چینل پر نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کرتی تو مجھے میرا مرحوم شوہر یاد آنے لگتا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور 6 مہینے کی شادی شدہ زندگی میں اس نے مجھے اپنا عادی بنا لیا تھا کہ اب اس کے بغیر زندگی ہی مشکل لگ رہی تھی۔ کچھ راتیں تو میں نے اپنی اماں کے گھر جا کر گزاری، لیکن پھر میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ اماں کو بھی احساس تھا کہ میں تنہائی کا شکار ہوں، اس لیے اماں کہنے لگی کہ چھوٹے کو اپنے کمرے میں سلا لیا کرو، کچھ نہیں تو تمہارا دل ہی لگ جائے گا۔ مجھے بھی چھوٹے بھائی سے بہت محبت تھی، وہ مجھ سے 10 سال چھوٹا تھا۔ اگلی رات میں نے اسے اپنے ساتھ اپنی چارپائی پر لٹا لیا اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ وہ غور سے میری باتیں سن رہا تھا اور پھر کچھ ہی دیر بعد اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے سوتا دیکھ کر میں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ساتھ ہونے سے میری تنہائی کا احساس مٹ گیا تھا، اس لیے کچھ ہی دیر بعد مجھے نیند لگ گئی۔ لیکن آدھی رات کو ایک عجیب سے احساس کے ساتھ میری آنکھ کھلی تھی۔ جو کچھ میرا چھوٹا بھائی کر رہا تھا وہ دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی، لیکن میں خاموش رہی تھی۔ میں خود 6 مہینے سے بیوہ تھی اور ایک مشکل زندگی گزار رہی تھی، اس لیے چھوٹے بھائی کی اس حرکت پر میں نے کچھ بھی نہ کہا اور ساری رات خاموشی سے برداشت کرتی رہی۔ میں نے اپنے بھائی کو یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ میں جاگ رہی تھی اور مجھے اس کی ہر حرکت کا علم ہے۔ میں خاموشی رہی تھی، وہ بھی سارا دن مجھے نظر انداز کر کے اپنی پڑھائی میں مصروف رہا تھا۔ وہ ایک سرکاری اسکول میں پڑھتا تھا اور اماں چاہتی تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر کسی قابل بن جائے۔ اماں خود لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے جیسے تیسے گھر چلا رہی تھی۔ میرا سارا دن بے چینی کے عالم میں ہی گزر گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چھوٹے بھائی نے یہ سب کہاں سے سیکھا، اتنی کم عمری میں وہ یہ سب کیسے کر رہا تھا۔ اگلی رات میں پھر سونے کے لیے لیٹی تو وہ خود میرے پاس چلا آیا، لیٹ کر مجھ سے باتیں کرنے لگا، اپنے دوستوں کے قصے سنانے لگا۔ اس کی باتیں سنتے سنتے میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ میں نے پچھلی رات بھی جا کر گزاری تھی، اس لیے خود بخود مجھے نیند لگ گئی اور پھر آدھی رات کو میری آنکھ کھل گئی، کیونکہ پھر مجھے وہی احساس ہوا تھا۔ اور جب میں نے کن آنکھیوں سے دیکھا تو میرا چھوٹا بھائی ایک دفعہ پھر پوری طرح مصروف تھا۔ اسے تو ارد گرد کا ہوش بھی نہیں تھا، وہ پوری طرح مگن تھا۔ کچھ دیر تو میں برداشت کرتی رہی اور پھر میرے صبر کی حد پار ہوئی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور چیخ اٹھی، پلیز بس بھائی اور نہیں، کیونکہ اس کی نرم و نازک انگلیاں بہت تیزی سے۔ ہم غریبوں کے پاس دل لگانے کو اور تفریح کے لیے زیادہ کچھ نہیں ہوتا، اس لیے ہمارے مرد اپنی تھکن اتارنے کے لیے عورت کو ہی تفریح کا سامان سمجھ لیتے ہیں، اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ ہر کوئی اس بات سے واقف ہے کہ غریبوں کے بچے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا، اس لیے سارا دن کام کرنے کے بعد ان کے لیے واحد خوشی ان کی بیوی ہوتی ہے اور پھر بچوں کی لائن لگ جاتی ہے۔ کچھ ایسا ہی میرے گھر میں بھی تھا۔ میرے ابا نے بچوں کی لائن لگا دی تھی اور میری اماں ایک کے پیچھے ایک 6 بچوں کی ماں بن گئی۔ غریبی میں اتنے بچوں کی پرورش کرنا بھی مشکل کام ہوتا ہے، لیکن ابا نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ سارا دن مزدوری کر کے گھر آتا تو اماں کے ساتھ کمرے میں بند ہو جاتا اور پھر کچھ مہینوں بعد تحفے کے طور پر ہمیں ایک بہن یا بھائی مل جاتا اور ہم بہنیں اس تحفے پر بڑا خوش ہوتی۔ لیکن جب تک اماں امید سے رہتی، ابا کا مزاج بگڑا رہتا اور وہ بات بات پر ہم بہنوں پر غصہ کرتا اور ہمارے لیے زندگی مشکل کر دیتا۔ ہم سب بہن بھائی بس سال بھر کے ہی چھوٹے بڑے تھے، لیکن ہمارا آخری بھائی بہت چھوٹا تھا کیونکہ وہ سالوں بعد اس دنیا میں آیا تھا۔ میرا نمبر 5واں تھا، مجھ سے بڑی 4 بہنیں تھیں اور پھر چھوٹا بھائی جو مجھ سے پورے 10 سال چھوٹا تھا۔ جب میں پیدا ہوئی تو اماں نے ابا کے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور کہا کہ بس اب میں مزید بچے پیدا کرنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ یہ سن کر ابا کچھ مایوس ہو گیا کیونکہ انہیں بیٹا چاہیے تھا اور سب بیٹیاں ہو گئی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ایک بیٹا ہونا ضروری ہے، مگر اماں نے صاف انکار کر دیا اور یوں ہمارے پاس ہر سال کا تحفہ آنا بند ہوا۔ مگر ابا کا مزاج پھر بھی ویسا ہی تھا، پورا دن مزدوری کر کے آتے اور پھر اماں کو ساتھ لے کر کمرے میں بند ہو جاتے۔ ہم بہنیں ایک دوسرے کی ضروریات خود ہی پوری کر لیتی تھی اور پھر پورے 10 سال بعد ابا نے اپنی بات پوری کی اور اماں ایک دفعہ پھر امید سے ہو گئی اور ہمارے گھر بھائی پیدا ہو گیا۔ ابا بیٹے کی پیدائش پر اتنے خوش تھے کہ گھر میں جشن کا سما ہو گیا تھا۔ 6 نمبر پر بیٹے کی پیدائش کے بعد ابا کو مزید بیٹوں کی خواہش ہونے لگی اور وہ اٹھتے بیٹھتے اماں کو یہی باتیں کہنے لگے۔ جیسے جیسے ہم بہنوں نے ہوش سنبھالا تو ہمیں شرم کا احساس ہونے لگا کیونکہ ہمیں کافی کچھ سمجھ آتا تھا۔ اکثر تو ہم بہنیں ایک دوسرے سے بھی نظر چرانے لگتی تھیں
ابا کا رویہ اور اماں کو لے کر ان کے انداز بہت ہی عجیب ہوتے۔ وہ اکثر ہمارے سامنے بھی اماں کا ہاتھ پکڑ کر محبت بڑی باتیں شروع کر دیا کرتے تھے اور ہم سب نظریں جھکائے رکھتے تھے۔ میری سب سے بڑی بہن جوان ہو گئی تھی، وہ 16 سال کی تھی، اور ابا کو اس کے آگے بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی تھی۔ اس لیے اماں نے ہی فیصلہ کیا کہ اب بہنوں کی شادی کا سلسلہ شروع کر دیا جائے۔ اماں نے برادری میں ہی بہن کے لیے رشتے دیکھنا شروع کیے اور پھر ایک لڑکا اماں کو پسند آ گیا۔ لڑکا کیا تھا، درمیانی عمر کا آدمی تھا، لیکن ہم غریبوں میں ایسے بے جوڑ رشتے بھی کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ اماں نے دیکھا کہ لڑکا اچھا کماتا ہے تو بس رشتہ پکا کر دیا۔ ہم بہنیں خوبصورت تھیں، اس لیے رشتے میں کوئی مسئلہ نہ ہوا، اور پھر جیسے تیسے پیسے جوڑ کر اماں نے ایک بہن کو رخصت کر دیا۔ لیکن شادی کے کچھ دنوں بعد ہی بہن نے بتایا کہ اس کا شوہر بھی ابا جیسا ہی ہے، اسے بس بچہ پیدا کرنے کی مشین سمجھ رہا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ جلدی سے اسے اولاد کی خوشی دے دے۔ اور پھر میری بہن کے پاس بھی سال پورا ہوتے ہی بچہ آ گیا، اور اسی طرح اس نے بچوں کی لائن لگانی شروع کر دی۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے، ہم سب بہنوں کو شاید زندگی میں یہی سب کچھ جھیلنا ہوگا۔ ایک کے بعد ایک اماں نے بہنوں کے رشتے پکے کرنے شروع کر دیے اور سب شادی کر کے چلی گئیں۔ آخر میں اور میرا چھوٹا بھائی بچ گیا۔ میری شادی کے وقت ابا بہت بیمار ہو گیا۔ ساری زندگی ابا نے نہ اپنی صحت کا خیال کیا نہ اپنی حالت کا۔ یہی وجہ تھی کہ ابا بستر سے لگ گیا تھا، اور پھر میری رخصتی سے پہلے ہی ابا اس دنیا سے چلا گیا۔ ابا کے جاتے ہی اماں بالکل تنہا رہ گئی اور ہر وقت ابا کو یاد کرنے لگی۔ میرا رشتہ پکا ہو چکا تھا، اسی لیے سسرال والوں نے شادی پر زور دیا۔ اماں کے پاس مجھے دینے کو کچھ نہیں تھا، بس جیسے تیسے مجھے رخصت کر دیا، اور میں ابا کے انتقال کے اگلے ہی ہفتے شادی ہو کر بہت دور اپنے سسرال چلی گئی۔ میرا تو اپنی بہنوں سے ملنا جلنا بھی نہ ہونے کے برابر ہی رہ گیا تھا۔ بس یہ تسلی تھی کہ اماں کے ساتھ چھوٹا بھائی موجود تھا جو اماں کا خیال رکھتا تھا، اور اماں نے بھی یہ سوچ کر سکھ کا سانس لے لیا تھا کہ اب ساری ہی بیٹیوں کی ذمہ داری پوری ہو چکی ہے۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری شادی کو 6 مہینے ہی گزرے تھے اور میرا شوہر اس دنیا سے خاموشی سے چلا گیا تھا۔ شادی کے بعد مجھے پتا چلا تھا کہ میرے شوہر کو کینسر تھا۔ اس کے گھر والوں نے یہ بات چھپائی تھی اور اس لیے جلدی کا شور ڈال کر میری اور اس کی شادی کروائی تھی تاکہ میں آخری وقت میں اس کی دیکھ بھال کر سکوں، اور میں نے گزرے 4 مہینوں میں دن رات اس کی دیکھ بھال ہی کی تھی۔ میں نے اپنا فرض پوری طرح نبھایا تھا اور پھر وہ مجھے چھوڑ گیا تھا۔ 17 سال کی عمر میں بیوہ ہو کر میں اپنی اماں کے گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ مجھے اس طرح دیکھ کر اماں پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ غم تو میرا بھی بہت بڑا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد میرا شوہر چلا جائے گا، جسے میں نے اپنی پوری زندگی مانا تھا۔ وہ 6 مہینے بھی میرے ساتھ نہ رہ سکا تھا، لیکن تقدیر کے آگے کسی کا زور نہیں چلتا۔ بس یہی سوچ کر میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا، کیونکہ مجھے جوانی میں بیوہ دیکھ کر اماں کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ لیکن ماں ماں ہی ہوتی ہے۔ اماں نے مجھے سہارا دیا اور کہنے لگیں، تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جلد ہی تیری زندگی میں پھر سے خوشیاں بھر دوں گی، تو اپنی عدت کے دن گزار لے، میں پھر تجھے اس گھر سے رخصت کر دوں گی تاکہ میرے سینے پر کوئی بوجھ نہ رہے۔ میں نے اماں کو صاف منع کر دیا کہ میں اب شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ سن کر میرا چھوٹا بھائی میرے گلے سے لگ گیا، کہنے لگا، ہاں ابا، آپ کو شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ہوں نا آپ کے ساتھ، میں آپ کا خیال رکھوں گا، میں آپ کی ہر خواہش پوری کروں گا، آپ کو کبھی محسوس نہیں ہوگا کہ آپ اکیلی ہیں۔ چھوٹے بھائی کی بات سن کر میں نے پیار سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس وقت مجھے ہرگز بھی اس بات کا احساس نہیں ہو سکا کہ میرے چھوٹے بھائی کی اس بات کے پیچھے کیا مطلب چھپا ہے۔ میں نے پیار سے اس کے گالوں کو کھینچا اور کہا کہ اب دل لگا کر پڑھائی کرو تاکہ بڑے ہو کر کسی قابل بن سکو۔ وہ فوراً کہنے لگا، ہاں میں جلدی بہت بڑا ہو جاؤں گا۔ مجھے لگا وہ یہ سب معصومیت میں کہہ رہا ہے، اسی لیے میں نے اس کے گالوں کو چوما اور اسے پڑھنے کے لیے بٹھا دیا اور خود سارا دن اماں کی مدد کرتی رہی۔ اماں گھر کا گزارا چلانے کے لیے سلائی کرتی تھی، اسی لیے میں نے گھر کے کام کاج سنبھال لیے۔ لیکن رات کو جب تھک ہار کے سونے لیٹی تو میری آنکھوں میں نیند ہی نہیں تھی۔ بس مجھے اپنے شوہر رضا کا خیال ستا رہا تھا۔ بار بار دل میں یہی آتا کہ کاش رضا کے گھر والوں نے جھوٹ نہ بولا ہوتا، کاش وہ رضا کی بیماری کو نہ چھپاتے تو آج میں اس غم سے نہ گزرتی۔ اور پھر رضا کو یاد کر کے میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری آواز پر اماں دوڑتی ہوئی میرے پاس چلی آئی تھی۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر اماں نے مجھے گلے سے لگایا اور کہنے لگی کہ چھوٹے کو اپنے پاس سلا لو، وہ تم سے باتیں کرے گا، تمہیں اپنے قصے سنائے گا تو تمہارا دل بہل جائے گا۔ ویسے بھی وہ روز رات کو اکیلا ہی سوتا ہے، میرے ساتھ میرے کمرے میں سونا اسے پسند نہیں ہے۔
تمہیں تو پتہ ہے تمہارے ابا کبھی اسے ہمارے کمرے میں سونے ہی نہیں دیتے تھے۔ تم بہنوں کے ساتھ ہی بڑا ہوا ہے، اس لیے تمہارے ساتھ سو جائے گا۔ اماں کی بات پر میں نے چھوٹے بھائی کو اپنی چارپائی پر لٹا لیا اور پھر خود اس سے باتیں کرنے لگی۔ اس کی پڑھائی وغیرہ کے بارے میں بات کرتے کرتے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اسے سوتا دیکھ کر میں بھی سو گئی۔ لیکن آدھی رات کو مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا اور میں نے اپنی آنکھیں تھوڑی سی کھول کر دیکھا تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ میرا چھوٹا بھائی اپنی نازک نازک انگلیوں سے وہ کر رہا تھا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرا دل کانپ اٹھا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکوں، اسے ڈانٹوں اور پوچھوں کہ وہ یہ کیا کر رہا ہے، اس نے یہ سب کچھ کہاں سے سیکھا ہے، لیکن میری ہمت نہ ہوئی۔ میں خود اس قدر مشکل حالات سے گزر رہی تھی کہ اس وقت چھوٹے بھائی کو روکنے کا حوصلہ بھی نہیں رکھتی تھی۔ مجھے لگا تھا شاید ایک آدھ رات کی بات ہوگی، پھر اس کا شوق ختم ہو جائے گا، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ اگلی صبح میں نے کھوجتی ہوئی نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھا تھا، لیکن اس کے چہرے پر بہت ہی زیادہ سکون نظر آ رہا تھا۔ وہ اسکول جانے سے پہلے خوشی سے میرے پاس آیا اور میرے سینے سے لگ گیا، کہنے لگا، باجی آپ کو کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اب آپ کو رونے کی ضرورت ہے۔ اب میں ہر رات آپ کے ساتھ سوؤں گا، ہم خوب باتیں کریں گے اور ایک ساتھ گھومنے بھی جائیں گے۔ میں بس اسے دیکھ کر خاموش رہ گئی اور کچھ بھی نہ کہا۔ وہ اسکول چلا گیا۔ میرا سارا دن ایسے ہی بے چینی کے عالم میں گزر گیا۔ اماں سے بات کرتے ہوئے بھی میرا دماغ بس بھائی کی طرف ہی اٹکا ہوا تھا۔ اماں نے میرے رویے کو محسوس کیا تو پوچھنے لگی، کیا بات ہے، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ میں نے ڈکے چھپے لفظوں میں اماں سے پوچھا کہ یہ سارا دن چھوٹا کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کے کس طرح کے دوست ہیں، کیا آپ کو کچھ معلوم ہے؟ اماں مسکرائیں اور کہنے لگی، لڑکا ہے، اب کیا میں اس کے پاؤں میں زنجیر باندھ کر گھر بٹھا دوں؟ جہاں دل چاہتا ہے گھومتا پھرتا ہے، اسکول کی پڑھائی کر کے آتا ہے تو تھوڑی دیر بعد ہی باہر نکل جاتا ہے، پھر شام کو ہی آتا ہے، دوستوں یاروں میں ہی نکلتا ہے، کہاں جائے گا؟ میں نے اماں سے کہا کہ پھر بھی آپ کو نظر رکھنی چاہیے، پتہ نہیں کس قسم کے دوست ہیں، کن لوگوں سے تعلق ہے۔ اماں نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور پوچھنے لگی کہ چھوٹے نے کچھ کہا ہے تم سے؟ میں نے فوراً انکار میں سر ہلایا اور کہا، نہیں اماں، بس اس کی فکر ہو رہی تھی۔ اماں مسکرائی اور کہنے لگی، پریشان نہ ہو، میرا بچہ بہت ہی اچھا اور نیک ہے، تمہیں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کچھ الٹا سیدھا نہیں کرے گا۔ تمہارے باپ کو بیٹے کا بڑا شوق تھا، لیکن دیکھو، بیٹے کے بڑا ہونے سے پہلے ہی تمہارا باپ اس دنیا سے چلا گیا، وہ اپنے بیٹے کی کوئی خوشی بھی نہیں دیکھ سکا۔ ابا کو یاد کر کے اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو میں نے اماں کو گلے سے لگا لیا۔ میں ان کا دکھ اچھی طرح سمجھ سکتی تھی کیونکہ میں خود بھی اسی دکھ سے گزر رہی تھی۔ سارا دن بس ایسے ہی کام کاج میں گزر گیا۔ پھر رات کو تھک ہار کر جب میں بستر پر لیٹی تو میرا بھائی خود ہی میرے پاس چلا آیا، لیٹ کر مجھے اپنے قصے سنانے لگا۔ اس کے کسی بھی قصے میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو اس کی رات والی حرکت سے جڑ پاتی، اس لیے میں بس خاموشی سے اسے سنتی رہی۔ مجھے گمسم دے کر وہ اپنی بات کہتے کہتے رک گیا اور پھر پوچھنے لگا، کیا بات ہے باجی، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے انکار میں سر ہلایا اور کہا، میں تھک چکی ہوں، سونا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا اور کچھ ہی دیر بعد میں واقعی سو گئی، لیکن جب آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ ایک بار پھر میرا بھائی رات کے اندھیرے میں اپنی نازک نازک انگلیوں سے وہی کام کر رہا تھا۔ وہ اپنے کام میں اس قدر مگن تھا کہ اسے میرے جاگنے کا احساس بھی نہیں ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ سلائیوں کے ذریعے سویٹر بن رہا تھا اور اس کی نرم و نازک انگلیاں ان سلائیوں پر اتنی تیزی سے حرکت کر رہی تھی کہ ایک نفیس سا سویٹر بنتا ہی چلا جا رہا تھا۔ کچھ دیر تو میں اسے دیکھتی رہی، لیکن پھر میرا صبر ختم ہو گیا، کیونکہ رات کے اندھیرے میں وہ اپنی پوری آنکھوں کی طاقت لگا کر کام کر رہا تھا اور اسے صبح اسکول بھی جانا تھا۔ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا؟ اسے یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہی سچ جاننے کے لیے میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور میں نے فوراً پوچھا، چھوٹے یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے دیکھ کر وہ گڑبڑا گیا اور جلدی سے وہ چیزیں چھپانے لگا۔ میں نے پھر پوچھا کہ تمہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اماں نے تم سے یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہا ہے؟ کچھ دیر تو وہ خاموش رہا اور پھر کہنے لگا کہ باجی گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اماں کی سلائی سے جو تھوڑے بہت پیسے آتے ہیں وہ بجلی کے بلوں میں چلے جاتے ہیں، بل اتنے زیادہ آنے لگے ہیں کہ گھر کا گزارا مشکل ہو گیا ہے۔ پھر جب آپ بیوہ ہو کر لوٹی تو اس رات اماں بہت پریشان تھی، کیونکہ ہم دونوں ایک وقت کا کھانا کھاتے تو دو وقت بھوکے رہ جاتے، لیکن اماں نہیں چاہتی تھی کہ آپ بھی اسی حالت میں رہیں۔ ابا نے بچے تو پیدا کر دیے تھے، لیکن ہمارے مستقبل کا کبھی نہیں سوچا تھا، نہ آپ بہنوں کو پڑھایا اور نہ ہی کوئی ہنر سکھایا،
لیکن میں نے چپکے سے بہت پہلے ہی اپنے ایک دوست کے والد سے یہ ہنر سیکھ لیا تھا، لیکن اس بارے میں اماں کو بھی علم نہیں ہے، کیونکہ اماں چاہتی ہیں کہ میں پڑھ لکھ کر کسی قابل بن جاؤں، لیکن میں اماں کی مدد کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اپنے دوست کے والد کے ساتھ کام شروع کر دیا۔ انہوں نے ہی مجھے یہ سلائیاں بھی دلائیں اور یہ ہنر بھی سکھایا۔ میں آدھی آدھی رات کو اٹھ جاتا ہوں اور پھر چپکے سے یہ سویٹر بناتا ہوں۔ پہلے تو میں اپنے کمرے میں یہ کام آرام سے کرتا تھا، لیکن کیونکہ مجھے آپ کے ساتھ سونا ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کے سونے کا انتظار کرنے لگا، اور پھر آپ کے سونے کے بعد اندھیرے میں ہی میں سویٹر بننے لگا۔ یہ سویٹر میں 2 سے 4 راتوں میں بنا لیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں یہ اپنے دوست کے والد کو دے دیتا ہوں، اور وہ مجھے مناسب اجرت دیتے ہیں۔ میرے ہاتھ کے بنے سویٹر ان کی دکان پر بہت جلدی فروخت ہوتے ہیں، کیونکہ میری نازک انگلیاں اس کام کو بہت مہارت سے انجام دیتی ہیں۔ سویٹر پر لگنے والی گرہیں بالکل نظر نہیں آتی، کیونکہ میرے ہاتھ میں بہت صفائی ہے، اسی لیے دھیرے دھیرے میری اجرت بھی اچھی ہو رہی ہے۔ جو پیسے مجھے ملتے ہیں میں اس سے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ سامان لے آتا ہوں، اور اماں کو یہی کہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں میرے دوست کے والد نے بھیجی ہیں۔ اماں کو نہیں معلوم کہ میرے دوست کے والد میری محنت کے بدلے میں یہ سب کچھ دیتے ہیں، کیونکہ اماں اس حق میں نہیں تھی کہ میں کم عمری سے کام کاج شروع کروں۔ اماں چاہتی ہیں کہ میں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنوں، لیکن ہم جیسے لوگوں کو بچپن سے ہی محنت کرنی پڑتی ہے، ورنہ آگے ہمیں کہیں جگہ نہیں ملے گی۔ پہلے میں یہ کام کم کرتا تھا، کیونکہ گھر میں صرف میں اور اماں ہی تھے، لیکن آپ کے آنے کے بعد میری ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ اب آپ بھی میری ذمہ داری ہیں، اس لیے میں نے اپنی محنت ڈبل کر دی ہے، تاکہ آپ کی ضروریات اور خواہشات کو بھی پورا کر سکوں۔ آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اب آپ کو زندگی کی ہر خوشی ملے۔ اپنے چھوٹے بھائی کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ 10 سال کا ہے۔ حالات نے اسے وقت سے پہلے ہی بڑا بنا دیا تھا، اور وہ اس قدر سمجھدار ہو گیا تھا کہ میں دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے اس کی نازک سی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگایا اور کہا کہ تم نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں بھی کوئی نہ کوئی کام کر کے تمہاری مدد کرتی۔ وہ کہنے لگا، نہیں باجی، میں آپ کا بھائی ہوں اور یہ میری ذمہ داری ہے۔ میں پڑھائی بھی کروں گا اور گھر کا بوجھ بھی اٹھاؤں گا، بس آپ اماں کو اس بارے میں کچھ مت بتانا۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم مجھے بھی یہ ہنر سکھا دو، ہم دونوں مل کر کام کریں گے تو جلدی گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گیا تھا۔ پھر اس نے دھیرے دھیرے مجھے سلائیاں پکڑنا سکھائیں، اور کچھ ہی وقت بعد میں بھی اس کام میں ماہر ہو گئی۔ آج میں اور میرا بھائی مل کر ایک سے بڑھ کر ایک سویٹر کے ڈیزائن ڈالتے ہیں، اور یہ سویٹر مارکیٹ میں منہ مانگی قیمت پر فروخت بھی ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اچھی اجرت مل جاتی ہے۔ میرے چھوٹے بھائی کے دوست کے والد نے ہماری اس کام میں بہت مدد کی، اور آہستہ آہستہ ہم دونوں نے ہی اس کام سے اچھی آمدنی بنانی شروع کر دی، اور پھر صحیح وقت آنے پر ہم نے اماں کو بھی اس بارے میں آگاہ کر دیا۔ یہ سن کر اماں بہت روئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ پتہ نہیں کب تک ہم غریب لوگ اسی طرح محنت کی چکی میں پستے رہیں گے۔ اماں کی بات سن کر میرا چھوٹا بھائی کہنے لگا، اماں ہم غریب ہیں تو کیا ہوا، محنت کر کے حلال کی کماتے ہیں، بڑے لوگوں کی طرح غریبوں کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالتے، روز محشر ہم اللہ کی عدالت میں سرخرو ہوں گے۔ چھوٹے بھائی کی بات سن کر میرا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا، اور اماں نے بھی محبت سے اس کی بلائیں لے ڈالی تھی۔ میرے چھوٹے بھائی کی آنکھوں میں ایک عزم تھا، وہ میرے لیے اور میری ماں کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ مجھ سے بڑی شادی شدہ بہنیں جو اپنے گھروں کی تھی، میں نے انہیں تاکید کی تھی کہ اپنے بچوں کو اچھے سے اچھی تعلیم دلوائیں، انہیں کوئی نہ کوئی ہنر بھی سکھائیں، کیونکہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اور یہ سیکھ مجھے میرے چھوٹے بھائی سے ملی تھی۔ کبھی کبھی چھوٹے بھائی ہم بہنوں سے کب بڑے ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ میرا چھوٹا بھائی بھی کہنے کو چھوٹا تھا، لیکن اس نے ایک بڑے بھائی سے بھی زیادہ بڑا فرض نبھایا تھا۔ کیا آپ نے بھی کبھی کسی چھوٹے بھائی کی ایسی محبت دیکھی ہے؟ کیا کسی چھوٹے بھائی کو وقت سے پہلے خود سے بڑا ہوتے دیکھا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔